مفتی احسن نوید نیازی صاحب ہمارے بہت اچھے ماشاءاللہ عالم دین اسکالر اور ایکسٹمپور ماشاءاللہ ڈے فرسٹ سے جس طرح مفتی صاحب نے ساتھ دیا اسی طرح آپ نے بھی ساتھ دیا اور صحیح انداز سے الحمدللہ مسائل ڈیلیور کیے. آج بھی تشریف فرمائے. 27 رمضان حضرت شب قدر جو گزری ہے وہ بھی مبارک ہو آپ کو. 27 رمضان کی مبارکباد. قرآنی ہدایت کا انداز جو ہے، قرآنی اسلوب جو ہے ہدایت کا، اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ کیا بسم فرمائیں؟ اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. قرآن مجید، فرقان حمید، برہان رشید. تو الکتاب، کتابیں تو دنیا میں بہت ہیں، لیکن جب الکتاب کہا جائے تو بس رب کا کلام. الکتاب ایک ہی ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ جو الکتاب ہے، اس کے آگے باقی ساری کتابیں جو ہے اس کے سامنے کچھ بھی نہیں. جو کتاب بھی ہے اس میں کہیں بھی ہدایت کی کوئی بات ہے، اس میں اسی الکتاب کا نور جھلکتا ہوا نظر آئے گا. جو درست ہے اس میں الکتاب کا نور جھلک رہا ہے، اور جو درست نہیں ہے تو الکتاب کے نور سے منور نہ ہونے کی وجہ سے درست نہیں ہے. تو اس الکتاب کے اسلوب کی تو کیا بات کی جائے، اس کے انداز کی کیا بات کی جائے. اس کا اسلوب نرالا، اس کا انداز نرالا. دنیا میں آپ کسی کلام کا ایسا اسلوب نہیں دکھا سکتے کہ شعر ہے. اس وقت جس وقت کلام مجید فرقان حمید نازل ہوا تو اس وقت زبان دانی جو ہے اس کی مثالیں دی جاتی تھیں. عرب زبان دانی میں بہت آگے تھے. ویسے اسے زمانہ جاہلیت کہا جاتا ہے شرک کی وجہ سے. زمانہ جاہلیت کہا جاتا ہے ان کے ہاں کچھ غیر اخلاقی قدروں کی وجہ سے. لیکن جہاں تک زبان دانی کی بات ہے تو زبان دانی میں تو وہ اپنی مثال آپ تھے. ایسے اپنی مثال آپ تھے کہ اپنے سوا سب کو عجم کہتے تھے، یعنی باقی سب کو اپنے سامنے گنگا کہا کرتے تھے. عجمی کا معنی یہ ہے گنگا، سب کو گنگا کہتے تھے. زبان دانی ان کی ایسی تھی. ان کے اندر ایک سے ایک شاعر موجود، ان کے اندر ایک سے ایک ادیب موجود، ایک سے ایک نثر نگار موجود تھا، اور ایک سے ایک خطیب موجود تھا. جب قرآن نازل ہوا، یہ کلام پاک نازل ہوا، تو اس کا اسلوب ایسا دلکش، ایسا چارمنگ. اب وہ ایک طرف سے دیکھیں تو انہیں لگے کہ شاید یہ شعر ہے، تو کہتے تھے شاید یہ شعر ہے. پھر جو ہے وہی سارے شعراء تھے نا، سارے شعراء کہتے نہیں یہ شعر تو نہیں ہے، اس کی تاثیر تو شعر سے بڑھ کر ہے. پھر جب دیکھتے تو کہتے نہیں نثر، کہتے تھے یہ بیان ہے نا، یہ خطیبانہ بیان ہے. لیکن جب اس کی تاثیر دیکھتے کہتے تاثیر تو اس کی اس سے بھی بڑھ کر ہے. نہیں یہ بیان نہیں ہے. پھر بالآخر جب کچھ نہیں کہہ پاتے کہتے تھے لگتا ہے یہ جادو ہے، یہ سحر ہے. کیونکہ اس کے اندر جو ہے جس طرح بندہ مسحور ہو جاتا ہے، ٹرانس میں چلا جاتا ہے، تو یہ کلام بھی سن کر آدمی کی کیفیت واقعی ایسی ہو جاتی ہے، بندہ ٹرانس میں چلا جاتا ہے. تو پھر وہ کہتے تھے یہ سحر ہے. لیکن پھر جب اس کے حالات دیکھتے، احوال دیکھتے، اور خود رب کی طرف سے کلام جب نازل ہوتا ہے، یہ سحر نہیں، یہ جادو نہیں. تو اس کا اسلوب تو ایسا ہے کہ جتنے اسالیب کلام دنیا میں رائج ہیں ان تمام اسالیب کلام کی خوبیاں کشید کر لیجئے اور ان کی خامیاں چھوڑ دیجئے، تو آپ کو کلام اللہ میں، اس کتاب میں تمام اسالیب کلام کی خوبیاں نظر آئیں گی. خرابی ایک بھی نہیں. اور پھر خاص ان اسالیب کے جمع ہو جانے کے بعد پھر اس کا اپنا جو ایک رنگ ہے وہ الگ ہی اس کی بات ہے. تو قرآن کے اسلوب کی تو خیر کیا بات کی جائے. بہت خوب ماشاءاللہ. میرے خیال میں جو ہے وہ جی بریک ہے، معذرت، خیال نہیں، یقیناً بریک ہے. ویلکم بیک ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا بزم علماء میں. ملک پاکستان کے اکابر علماء کرام کے ساتھ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب، مفتی احسن نوید نیازی صاحب، پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب رفیق سفر ہیں. نظام ہدایت پہ بات ہو رہی تھی. جی اختتامی کلمات آپ کے. تو میں گزارش کر رہا تھا کہ وہ سارے اسالیب جمع کیجئے تو قرآن ایک طرف اور سارے اسالیب کلام ایک طرف. قرآن کا پلڑا بھاری ہے. اور وہ لوگ کہ جو زبان دانی میں اپنی مثال عام تھے اور آپ تھے اور باقی سب کو گنگا کہا کرتے تھے، ان کے بارے میں مفتی اعظم ہند نے بڑی پیاری بات کی. حقیقت میں ان کی تصویر کشی کی، سکیچ کھینچا کہ جن کا دعویٰ تھا ہم ہی ہیں اہل زباں، سن کے قرآن اپنی زبانیں دبا کر چلے. پھر آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان. آگے قرآن کا اسلوب ایسا موجز، اس کو جو موجزہ فرمایا گیا نہیں، عاجز کر دینے والا، عقل کو عاجز کر دینے والا، کہ عقل اس کی مثل کلام نہ لا سکتی ہے، نہ اس کی مثال کوئی پیش کی جا سکتی ہے. تو قرآن مجید فرقان حمید کا اسلوب تو ایسا. آپ پھر دیکھیے کہ پچھلی قوموں کے احوال اور قصص اس کے اندر بیان کیے گئے، کیونکہ انسانوں کے اندر موٹیو ہوتا ہے، ایک محرک ہے، انسینٹیو ملتا ہے. انسان اپنے جیسے انسانوں کے احوال سنتا ہے تو ان کو دیکھ کر ترغیب بھی حاصل کرتا ہے اور ترہیب بھی، یعنی بچتا بھی ہے. تو قرآن کے اندر پچھلی قوموں کے احوال قصص بیان کیے گئے تاکہ ان کو دیکھ کر بندہ ترغیب حاصل کرے. بالخصوص بنو اسرائیل کے واقعات بیان کیے، کیونکہ پہلے منصب امامت پر وہ فائز تھے، تو بیان کیے تاکہ پتہ چلے کہ منصب امامت پر فائز وہ کیوں نہیں رہ سکے.
ان خرابیوں سے بچنا ہے. تو تبشیر اور انذار, خوشخبری دینا اور ٹھیک ہے. ڈرانا, دونوں چیزیں ساتھ ساتھ آپ کو نظر آئیں گی, صحیح. پیرالل نظر آئیں گی. اور مثالوں کا جو اللہ نے انداز اختیار فرمایا کہ جا بجا مثالیں بیان فرمائی ہیں. صحیح. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. اور یہ مثالیں ہم لوگوں کو بیان کرتے ہیں تاکہ وہ تفکر کریں, تاکہ غور و خوض کریں. جو لوگ اللہ کے سوا بتوں کو اپنا مددگار بناتے تھے, مثال دی مکڑی کے گھر کی, مکڑی کے جالے کی. اور فرمایا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ, صحیح. کہ سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہے. طرح طرح کی خیر مثالیں, ابھی وقت نہیں, ہاں، پھر کبھی انشاءاللہ اس پہ ہم جو ہے وہ تفصیل سے روشنی ڈالیں گے. لیکن بہرحال کلام قرآن کا اسلوب, اپنا اسلوب, جدا گانا اسلوب, نرالا اسلوب, اس کے سامنے باقی سب کلام بھی ہیچ ہیں اور سب اسالیب بھی اس کے سامنے اس ہیچ کے ہیں. آگے سب دبے لچے ہیں. دبے لچے اللہ اکبر.